حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين صدق الله العظيم. جو آیات میں نے تلاوت کی ہے بے ساختہ ہی ممکن آ گئی اور ہے سوال جواب سے متعلق ہی کہ اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو جن کا اگر جواب دے دیا جائے تو پھر خود تمہیں تکلیف ہو، خود تمہیں برا لگے. اور یہ دیکھ لو کہ چونکہ وحی کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور جب تک نبی موجود ہے جو تم پوچھو گے وہ جواب دے دیا جائے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں معاف کر دیا اور اللہ ہے بڑے معاف فرمایا. دیکھ لو سوال جواب کے سلسلے میں تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے سوال کیے تھے قد سألها قوم من قبلكم، لیکن پھر ان سوالوں کے جواب پہ عمل کرنے کے بجائے ایمان لانے کے بجائے وہ منکر ہو گئے. تو گویا یہ کہ اچھا ہوا کہ دو آیتیں موقع کی مناسبت سے میں نے تلاوت کر دی. انہی میں سوال جواب میں جو تھوڑی سی ہدایات ہوتی ہیں ایسے موقع پر وہ خود اس میں آ گئی کہ سوال آپ کریں وہ موضوع سے متعلق ہو اور وہ لائبریری ایسا ہو کہ اس کا جواب نہ آپ کو برا لگے نہ دوسرے سننے والوں کو برا لگے. اور پھر سوال جواب میں جو ذمہ داری ہے کہ جو آپ کو جواب دے دیا جائے اس جواب کو خود قبول کرے، اس پہ یقین کرے اور پھر اس پہ عمل کی جو ہے کوشش کرے. اس کے بعد میں سب سے پہلا سوال میں ہی حق استعمال کر لیتا ہوں. ہمارا ساتھ ہے یہ قرآن کریم سورہ رحمان. میرے قرآن میں سارا وقت تھوڑا سا شرف رہتا ہے تو قرآن سورہ رحمان میں کبھی اعلیٰ رقمات کا زبان اس کا تکرار کتنی بار ہے. اسی طرح دوسری صورت میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یہ سورہ کا مطلب کئی بار ہے. اسی طرح وَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ یہ صورت میں